پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتانی او خلتانی لا یحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ۔ بڑا آسان سا سودا ہے ساتھیو، بڑا آسان سا سودا ہے جنت میں جانے کا۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ خصلتان او خلتان، دو خصلت، دو کام ایسے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ اسلام اس کی زندگی میں پایا جائے، تو کوئی بھی مسلمان بندہ جو ان دو کاموں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ حفاظت کا معنی کیا ہے؟ یعنی انہیں چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کی کوئی شرعی عذر آ جائے ان میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، اللہ کی شریعت وہاں پر اس سے چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ورنہ نہیں۔ تو دو کام ہیں جو مومن بندہ اس پر محافظت کر لے گا، اس کی حفاظت کر لے گا، اس پر ہمیشگی برتے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے مزید آگے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں بہت آسان ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ساتھیو ذرا دیکھیں، یہ ہمیں اور آپ کو بطور ترغیب کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانے کے لیے آپ ہمیں کہا ہے، کیا بیان فرمایا؟ وہ دونوں بڑے آسان ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ کم ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان دونوں کاموں کو بیان فرمایا۔ وہ کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر، یہ ایک دن میں 150 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ایک نماز میں 30 بار ہوگا، اب اسے 5 سے ضرب کریں گے تو 150 ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شمار میں تو 150 ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالی کے شمار میں، اللہ کی ترازو میں یہ 1500 ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے بستر پر جائے تو 34 بار اللہ اکبر کہے، 33 بار الحمدللہ پڑھے اور 33 بار سبحان اللہ پڑھے۔ یہ کل کتنے ہوئے؟ 100 ہوئے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ عدد میں، تعداد میں تو 100 ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ترازو میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار میں کل کتنے ہوں گے؟ یہ 1000 ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا بندہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو روز آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ 2500 نیکیاں وہ جمع کر لے رہا ہے، اپنے نامہ 2500 نیکیاں جمع کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اتنے آسان ہے تو اس پر عمل کرنے والے لوگ کم کیوں ہیں؟ آخر اس پر عمل لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ مثال کے طور پر انسان بستر کے اوپر گیا تو شیطان آتا ہے، اسے یہ چیز یاد دلاتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے، پھر اسی میں مشغول ہو کر کے وہ پڑھے بغیر سو جایا کرتا ہے۔ اور نماز میں جب رہا کرتا ہے تو نماز کے آخر میں اسے یہ کام یاد دلاتا ہے، یہ کام یاد دلاتا ہے، یہ کام یاد دلاتا ہے، لہذا نماز سے سلام پھیرا اور سیدھے باہر نکل گیا۔ ساتھیو یہ کتنی پیاری حدیث ہے، ہم اس پر خاص عمل کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ البتہ چلتے چلتے میں آپ لوگوں سے عرض کروں کہ اس حدیث سے مجھے کئی فائدے ملے ہیں۔ ایک فوائد تو یہ، فرض نماز کے بعد سنتوں سے پہلے اس ذکر کی ایک فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ فرض نماز پڑھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے سنت پڑھنے کے لیے، یہ حدیثوں کے اور سنت نبوی کے خلاف ہے۔ اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فرض نمازوں کے بعد دوسرا فائدہ، تسبیح گننے کا مشروع طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں پر تسبیح گنے، انگلی کی پوروں پر۔ اسی حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر گن رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ، شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی، کہ وہ اس کے ہر کام میں دخل دینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ یہ معمولی سا کام جسے سبحان اللہ نماز کے بعد پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگیں گے، لیکن وہ بدبخت اس نیکی سے بھی اس کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ چوتھا فائدہ،
بہتر یہ ہے کہ تسبیح کو ہاتھ اور دائیں ہاتھ پر گنا جائے. اور آخری چیز، ہر بات کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے.